السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں۔ حضرت مرحوم قاری سہیل احمد قاسمی رحمہ اللہ، آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ کل روڈ میں ان کے ساتھ حادثہ ہو گیا۔ ظہر کے بعد بھی آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مدرسے میں صبح شام کلاس ہوتی ہے۔ کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے مدرسہ آ رہے تھے کہ ہائی وے میں بسوں کے ساتھ ٹکرا کے اسپاٹ ڈیڈ ہو گیا ان کا۔ کیا بتاؤں، ان کا جینا اور مرنا پورے قرآن کریم کے لیے تھا، ان کے لیے الفاظ ہمارے پاس نہیں ہے۔ کل ظہر کے بعد میں آرام کر رہا تھا، عصر سے پہلے جب وضو کے لیے اٹھا تو دیکھا کہ گیلری پورا فل ہے، لوگوں نے میسج کیا ہوا ہے اور تصویر میں بھرا ہوا ہے، ان کے سارے تصویر زخمی پڑے ہیں روڈ پر۔ میں تو بالکل گھبرا گیا اور ایسا لگ رہا ہے کہ جسم سے طاقت بالکل ختم ہو گئی۔ زندگی میں، میرے زندگی میں، اپنے 35 سالہ زندگی میں اس طرح صدمے میں نہیں رہا۔ ایک تو میرے والد صاحب گزرے تھے، ابھی 6-7 مہینہ ہو رہا ہے، پچھلے سپٹمبر میں والد صاحب کا انتقال ہوا۔ زندگی میں سب سے پہلا غم، میرا سب سے بڑا حادثہ اور غم وہ تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد دوسرا غم مجھے یہ لگا، پتہ نہیں، کیونکہ قاری صاحب سے میرا تعلق تقریباً دارالعلوم سے فراغت کے بعد، اگرچہ قاری صاحب ہم سے سینئر ہیں اور وہ بھی ہمارے شیخ قاری عبدالرؤوف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کے فیوض کو عام کرے، ان کی زندگی کو، ان کی حیات کو دراز کرے۔ ان کی بہت خدمات ہے، اور ان کے مایہ ناز شاگرد میں سے قاری سہیل بھی تھے۔ قاری صاحب کی تعزیتی بیان بھی آیا ہے، قاری صاحب کی تعزیتی کلام بھی آیا ہے، میں کوشش کروں گا وہ بھی آپ حضرات سے شیئر کرنے کی۔ تو بہت ہی اعلیٰ ترین ایک قاری ہندوستان سے رخصت ہو گئے، اس کی بھرپائی کبھی نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی۔ ان کی محنت اور ان کا جو قرآن سے محبت، میں کیا ہی بتاؤں۔ ہمیشہ میں اپنی زندگی میں شاید اتنی لمبی گفتگو قرآن کو لے کر، تجوید کو لے کر بہترین انداز میں کس طرح تلاوت کی جائے، کبھی کسی سے نہیں کی جتنا ان سے کی۔ گھنٹوں کے گھنٹوں ان سے بات ہوتی تھی، اور تلاوت ہی کو لے کر۔ اتفاق سے 2 دن پہلے کی بات ہے، انہوں نے مجھے کال کیا کہ قاری صاحب میں مقام القرد کو اور بہترین انداز میں سیکھنا چاہتا ہوں، چونکہ ہمارا ڈسکش اور ہمارا جو گفتگو قرآن کو لے کر ہی ہوا کرتی تھی، کبھی دوسرے ٹاپک پر نہیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ ہم بھی اس میدان میں کام کرتے ہیں۔ قاری صاحب کا بہت خدمات ہے، ہندوستان کے بڑے پروگرام میں، خاص کر کے ساؤتھ میں جتنے پروگرام ہوتے تھے ان کی شرکت ضرور ہوتی تھی، اور بے باک تلاوت کرنے والے میں سے تھے۔ اس چینل میں زینت القرآن میں ان کی 100 سے زائد شاید تلاوت ہے، شارٹ اور لانگ تلاوت ملا کر۔ لانگ تلاوت کی تو لسٹ تقریباً 69 پلے لسٹ ہے تلاوت کی، آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں۔ قاری صاحب کے اور بھی امیدیں تھیں، اور بھی بہت سارے تمنا ان کے جو پورے نہیں ہوئے، وہ خدمات اور بھی کرنے چاہتے تھے فن تجوید و قرات میں۔ میں اسکرین شاٹ آپ کو دے دوں گا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اسکرین شاٹ بھی اس میں لگا ہوا ہے، اور ان سے بھی ہمیشہ گفتگو قرآن کے سلسلے میں ہوا کرتی تھی۔ تو ابھی 2 دن پہلے وہ کال کیے تھے کہ قاری صاحب مجھے فلاں قاریوں سے رابطہ کرا دیں، مجھے انڈونیشین قاریوں کی میں کچھ ویڈیو دیکھا جس میں مجھے بہت اچھا لگا ان کی سکھانے کا انداز، مجھے یہ سیکھنا ہے، ان سے رابطہ کروا دیں کسی بھی طرح۔ تو میں نے ان سے وعدہ کیا کہ جی قاری صاحب، میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں، اگر مجھے رابطہ مل جاتا ہے تو آپ سے میں ضرور جو ہے نا بتاتا ہوں کہ یہ نمبر ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کو منظور یہی تھا، ان کے حیات یہیں تک تھا، رضا بالقضاء ضروری ہے۔ لیکن پتہ نہیں یہ غم، اتنا گہرا غم میرے زندگی میں، پتہ نہیں کیوں اتنا مغموم ہوں میں۔ ان سے دلی تعلق تھا، وہ بھی مجھ سے محبت کرتے تھے، اور ہمیشہ کس طرح بہترین قرآن کریم کی تلاوت ہو، اسی پر ہم دونوں بات کرتے تھے۔ میرا اگر ایک وقف تھوڑا سا نئے انداز میں ان کو مل جاتا تھا قرآن کریم میں تلاوت میں، فوراً کال کرتے تھے، قاری صاحب یہ وقف آپ کیسے کیا، مجھے بھی سکھائیے۔ ہمارے زمانے میں
قاری صاحب ہمارے شیخ عبدالرؤف صاحب ایسے وقف نہیں کرتے تھے، آپ لوگوں کو یہ نیا وقف سکھایا، اس وقف کے بارے میں بتا دیجئے، اس وقف کو سکھا دیجئے۔ قاری صاحب سے، قاری سہیل صاحب سے میں بھی بہت کچھ سیکھا الحمدللہ، کیونکہ وہ ہم سے سینئر ہے، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اپنے زندگی میں، تلاوت کے بارے میں کافی تجربات والا قاری تھے، ان کے سکھانے کا انداز بھی بہت ہی اعلیٰ ترین تھا، وہ مقامات کو لکھ کر سکھاتے تھے۔ چند ویڈیوز ہے میرے چینل میں بھی، میں تقریباً سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الکافرون یا سورۃ الکوثر تک اس پر کام کیا، انہی کے نقش قدم پر، اور انہی کے نقشے کے مطابق میں نے بھی اس کو، جس نقشے کے مطابق پڑھاتے ہیں میں بھی اس نقشے کے مطابق پڑھاؤں، تاکہ بہترین انداز میں تلاوت کرنے والوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ لیکن کافی محنت ہے اس میں، اتنی محنت ہے، اتنا ٹائم دینا پڑتا ہے۔ جن کے اوپر قاری صاحب نے کاپی بنا رکھے ہیں، ان کے پاس وہ کاپیاں ہیں، تو میں ان سے منگواتا تھا، قاری صاحب مجھے دے دے یہ نسخہ، پھر میں باقاعدہ پریکٹس کرتا تھا، اس طرح کا پریکٹس کر کے پھر اس کو باقاعدہ ڈیجیٹل انداز میں لکھتا تھا، اور لکھنے کے بعد پھر اس کو قاری سہیل صاحب کو سناتا تھا کہ یہ دیکھیے آپ کے نقشے کے مطابق ہے کہ نہیں، تو وہ سن کے تصدیق کرتے تھے کہ ہاں یہ نقشے کے مطابق ہے، پھر جا کے میں اس کو یوٹیوب میں شائع کرتا تھا۔ اس کی پلے لسٹ بھی میں اس میں دے دوں گا۔ ان کا کتنا بڑا کام وہ کر کے گئے، اور طلباء کو تیار کرتے تھے بہترین، ماشاءاللہ۔ تو قاری عبدالرؤف صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو کہ شیخ القراء دارالعلوم دیوبند ہیں، ان کے مایہ ناز شاگرد میں سے قاری صاحب تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ان کے جو فیملی ہے، ان کے پیچھے 3 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ان کی اہلیہ ہے۔ ابھی میرے والد صاحب کے گزرنے کے بعد 1.5-2 ماہ کے بعد ان کے والد صاحب گزر گئے، تو مجھے میسج کیے تھے کہ قاری صاحب دعا فرمائیے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ٹھیک 4-5 مہینے کے بعد قاری صاحب کا بھی حادثہ ہو گیا۔ ان کے والدہ ہے شاید گھر پہ، ان کے بھائی کی ابھی شادی ہوئی تھی، 1 ہفتہ پہلے اس کی ویڈیو انہوں نے نشر کیا تھا فیس بک میں۔ تو ان کے فیملی کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، میں یہی تعزیت کروں گا۔ اور ابھی ہم نے جو ہمارے گروپ ہے، اس میں قرآن کریم ختم قرآن کا نظام کیا الحمدللہ، تقریباً 2 ختم مکمل ہوا، ان کے لیے ایصال ثواب بھی کریں گے شام کو انشاءاللہ۔ تو آپ سبھی حضرات سے دعا کی درخواست ہے کہ قاری صاحب کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور قرآن کریم کی جو خدمات انہوں نے کی ہے اس کو قبولیت سے نوازے، اس کو بے حد اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ میرے جیسے دوست تھے، اسی طرح میرے ایک مشیر بھی تھے، وہ ان سے میں بھی مشورہ لیا کرتا تھا، وہ بھی مجھ سے مشورہ لیا کرتے تھے تلاوت وغیرہ میں، تجوید کے سلسلے میں۔ کبھی کچھ قاعدہ میں پھنس جاتا تھا تو ان کو پوچھ لیتا تھا، کیونکہ دوستانہ تعلق جس سے ہوتا ہے ان سے بے باک آپ پوچھ سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہماری گفتگو ہوا کرتی تھی، اور یہ سلسلہ چلتا تھا۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بھی اس فن میں تھوڑا سا بے سہارا ہو گیا، کیونکہ ان سے مقامات کے تعلق سے بھی قرآن کریم کو مختلف لہجات میں، مختلف سوروں میں کس طرح تلاوت کرے، تو اس کو لے کر بھی بہت زیادہ گفتگو ہوا کرتی تھی، بہت زیادہ باتیں ہوا کرتی تھی، اور وہ بتاتے تھے۔ کبھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا تو میں ان کو پوچھتا تھا کہ قاری صاحب اس لہجے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو وہ بتایا کرتے تھے۔ کبھی وہ مجھے بھیج دیتے تھے قاری صاحب یہ کیا ہے۔ تو یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ بند ہو گیا، اب آگے کے لیے راستہ بند ہو گیا۔ بہت سارے یادیں جڑے ہیں، کبھی ان سے ملاقات تو نہیں ہوئی، خواہش تھی کہ کبھی انڈیا میں ملاقات ہو جائے۔ تقریباً 4 سال میرا چل رہا، میں دبئی میں ہوں۔ قاری صاحب کاش آپ سے ملاقات ہو جاتی۔ 2 دن پہلے بات ہوئی تھی، ان کا وعدہ بھی میں نبھا نہیں پایا، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ سیکھنے کا جذبہ میں نے دیکھا ان کے اندر، ایسے کسی قاریوں میں نہیں ہوا کرتی ہے سیکھنے کا جو جذبہ۔ چھوٹی چھوٹی وقوف کے لیے مجھے فون کرتے تھے کہ قاری صاحب یہ آپ نے نیا وقف کیا، مجھے بھی سکھا دیں۔ میں بھی ان سے بہت کچھ سیکھا، لیکن ان کے اندر سیکھنے کی جو تڑپ، جو چیز میں نے کبھی کسی کے اندر نہیں دیکھا۔ اتنے بڑے قاری ہو کر، اتنے مشرق قاری ہو کر بھی جو ہے نا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے وہ کال کر کے پوچھتے تھے اور بتاتے تھے۔ تو
آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے، آپ حضرات سے التجا ہے، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ایصال ثواب کریں، جو بھی آپ سے ہو سکے ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ ان کے لیے یہ تعزیاتی ویڈیو میں نے بنایا کیونکہ ان کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں، اور ہندوستان کے لیے ایک جو ہے نا، ہندوستان نے ایک بہت ہی ہیرا کھو دیا، ایک ہیرا ہندوستان سے گم ہو گیا جو کبھی ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس فن تجوید میں اور فن قرات میں آج کل لوگ دلچسپی نہیں رکھتے یا دلچسپی نہیں لیتے۔ بس اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، یہی دعا ہے۔ ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ بہت ساری باتیں ہیں میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ حضرات کو بتاؤں۔ آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، موقع در موقع ان کی بات آپ حضرات سے بتائیں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے انہی کے نقش قدم پر چلنے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔